بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یہ 5واں سپارہ تھا سورہ النساء، اس پورے سپارے میں چل رہی ہے۔ اس میں کافی مسائل ذکر ہوئے ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے۔ وراثت کے مسائل ہیں، حق مہر کے مسائل ہیں، شادی کے بارے میں ایک سے زیادہ شادیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ کفار نے اس مسئلے میں ہمارے خلاف محاذ جنگ کھڑا کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا کفر اسلام پر جب حملہ کرنے کھڑی ہوتی ہے تو اس مسئلے کو اٹھاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ مسئلہ امت کو سمجھایا ہے کہ اگر خوف نہ ہو کہ آدمی پورا نہ اتر سکے عدل و انصاف کے تقاضوں پر، تو وہ 4 شادیاں کرے، 4 2 4۔ شیخ البانی کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس کچھ شیخ البانی یا شیخ ابن باز مجھے بھول رہا ہے کہ کچھ پاکستانی طلباء یا علماء تھے، انہوں نے مزاح میں کہا پاکستانیوں نے کہ ہم موحد ہیں، یعنی ہم ایک ایک بیویوں والے ہیں۔ تو شیخ البانی نے کہا نہیں، بلکہ تم خائفین ہو، تم ڈرے ہوئے لوگ ہو، خوف زدہ لوگ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں کہا کہ ایک پر اکتفا کرو، اور تم کہہ رہے ہو ہم موحد ہیں۔ یہ مسئلہ ہماری خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت مومن اہل ایمان اس مسئلے کو بنیاد بنا کر ہمارے خلاف جنگ ہو رہی ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف، اور آپ لوگوں نے اب اس مسئلے کو اپنا گھریلو مسئلہ سمجھا ہوا ہے، گھر کی ٹینشن سمجھی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی حکمتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جائز قرار دیا ہے، اور اگر ہم اپنی ناقص عقل کے ذریعے سے بھی دیکھیں تو جتنی ہمارے معاشرے میں بیوائیں ہیں یا مطلقہ ہیں، اور ان میں بہت ساری جوان لڑکیاں ہیں، اور جو کنوارے لوگ ہیں ان کے ناک کٹتی ہے اگر کسی مطلقہ سے شادی کر لیں یا بیوہ سے شادی کر لیں، کنوارے کی تو ناک کٹتی ہے، اور جو شادی شدہ ہے اس کی وہ بھی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے خلاف جو ہے پورا محاذ جنگ کھڑا ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ دوسری شادی کر نہیں سکتا، اس کے لیے بیڑیاں کھڑی کی گئی ہیں، اور جو کنوارا ہے اس کی تو خود ہی ناک کٹتی ہے کہ وہ کسی بیوہ سے مطلقہ سے شادی کر لے، تو پھر یہ کہاں جائیں گی؟ یہ جو ہمارے قوم کی بیٹیاں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں یا مطلقہ ہیں، ان کے لیے کہاں سے آپ رشتے لائیں گے؟ یہ تو ایک ہمارا مسئلہ ہے، معاشرے کا مسئلہ ہے۔ اگر اس کو بحیثیت مسلمان دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اور اہل علم نے اس مسئلے میں
ان لوگوں کے بارے میں سخت فتویٰ دیا ہے جو اس مسئلے کو، ایک سے زیادہ شادی کو ناپسند کرتے ہیں، ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، چاہے خود نہ بھی کریں، چاہے خود کر لی ہو شادیاں، لیکن ان کو ایک سے زیادہ شادی کا مسئلہ ہضم نہیں ہوتا، چاہے وہ خواتین ہے یا مرد۔ ایک تو ہے نا عورت جس کا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے یا کر لی ہے، اس کی فطرت میں ہے، طبیعت میں ہے کہ وہ اس کے لیے ناگوار ہوتا ہے گھر میں دوسری بیوی کا وجود۔ یہ ایک طبیعت ہے، فطری چیز ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، یہ اللہ کی قضاء و قدر ہے۔ اور دوسری طرف شریعت ہے، اگر کسی عورت کا خاوند شادی کر لے یہ قضاء و قدر ہے، اور اس دوسری شادی کا جواز یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا ارادہ شریعہ ہے۔ اللہ کے دو قسم کے ارادے ہیں، ایک ارادہ کونیہ ہے جس کو ہم مشیت قضاء و قدر کہتے ہیں، اور ایک ارادہ شرعیہ کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے، میرے بندے ایسا کریں۔ ایک سے زیادہ شادیاں جو بحیثیت شریعت دیکھیں تو یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس مسئلے کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ انہی جو ضوابط بتائے گئے ہیں، ضوابط کے بغیر نہیں میں بات کر رہا، جو شرعی ضوابط ہیں ان کی روشنی میں، اور جس عورت کا خاوند شادی کر لے اس کے لیے یہ قدر بھی ہو گئی ہے کہ اس پر اسے صبر کرنا ہوگا، اور اس صبر پہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے اجر و ثواب کا ایک پیکج رکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی عورت بے صبر کی حد کراس کر کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام سمجھے کہ میرا وہ مقام ہے کہ میری موجودگی میں شادی ہو کیوں گئی، تو یہ تو مقام صرف سیدہ فاطمہ کا ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو اہل علم نے ان لوگوں کو جو اس مسئلے کو ناپسند کرتے ہیں، جن پر یہ ناگوار گزرتا ہے، نفرت کرتے ہیں اس مسئلے سے، دشمن، یعنی ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، دیکھا کہ آپ اگر دوسری شادی کر لی آپ نے، اب کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ سے بولنا چھوڑ دیا، کیوں؟ کفر اسلام کا مسئلہ ہو گیا۔ تو اگر اس قدر ناگواری ہے تو یہ کفر اکبر ہے، اسلام سے خارج کرتا ہے یہ کفر، کیونکہ یہود و نصارہ کا کفر بھی یہی تھا، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، کہ وہ لوگ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کافر کیوں قرار دیا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں کہہ دیا کہ ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت پر جن دروازوں سے حملے ہو رہے ہیں ان میں سے ایک دروازہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا مسئلہ، اس پر کفار نے کتابیں لکھی ہیں اسلام کے خلاف، اور اہل علم ان کے جواب میں لکھ رہے ہیں، لیکن پیچھے جو امت ہے وہ تو ہندو اور سکھوں والی سوچ لے کر بیٹھی۔ شیخ البانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ سوچ، یہ ناگواری اور اس مسئلے سے نفرت یہ کب پیدا ہوئی؟ جب استعماری قوتیں ہمارے ملکوں میں داخل ہوئیں، انگریز چلا گیا اور یہ اپنی سوچ مسلمانوں کے دماغوں میں دے گیا۔ تو اس مسئلے کو بحیثیت مسلمان دیکھنا چاہیے اور بحیثیت امت دیکھنا چاہیے کہ ہم کس محاذ پر کھڑے ہیں۔ ہمارے سامنے دشمن ہتھیار لے کر کھڑا اور آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ پھر دوسرا مسئلہ اس میں عرب کی ایک فطرت تھی کہ عرب لوگ قبائلی زندگی کو پسند کرتے ہیں،
قبائلی زندگی سے نکلنا بہت ناگوار گزرتا ہے عرب پر، بلکہ عیب سمجھتے ہیں. یعنی ہر شخص اپنے قبیلے کا، بس قبیلے کے لیے جینا، قبیلے کے لیے مرنا، قبیلے کا سردار ہی اس کے لیے سب کچھ ہے. اسی لیے عرب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، کیونکہ قبیلہ ہے. بس قبیلے کا سردار کا بھی وہی خون ہے جو اس قبیلے کے ایک غریب آدمی کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، قبیلے کے سردار کے رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے. ایک ہی باپ ہے، ایک ہی دادا، ایک ہی قبیلہ. لیکن وہ قبائلی زندگی ایسی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی ریاستی سسٹم کو قبول نہیں کیا. ریاست کا سسٹم، ایک حکمران، ایک اسٹیٹ کی شکل میں ہم رہیں. آپ دیکھیں گے تاریخ، پیچھے اسلام سے پہلے تاریخ پڑھ لیں عربوں کی، 150 سال کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اسلام سے دور جاہلیت کی. کہیں آپ کو اسٹیٹ کی شکل نہیں ملے گی جزیرۃ العرب میں. اگرچہ کچھ علاقوں میں کچھ لوگوں نے کوشش کی بادشاہت قائم کرنے کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے. اور اگر کوئی بادشاہت کامیاب ہوئی بھی محدود حد تک، کوئی فارس کے تعاون سے، کوئی روم کے تعاون سے. عربوں نے اس کو پسند نہیں کیا، مشرکین عرب نے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، توحید لے کر، تو توحید کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، وہ تھا حاکم کی اطاعت، امیر کی اطاعت. وہ عربوں کے نزدیک یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے کہ قبیلے سے باہر کی ایک حاکم کی اطاعت کی جائے، اسے عیب سمجھتے تھے. تو توحید کے بعد جو دوسرا سبق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، سربراہان مملکت ہیں، ان کی اطاعت کرو. لیکن اس میں ضابطہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، لیکن حاکم وقت کی اطاعت مشروط ہے. وہ تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے، کہ اگر کہیں حاکم وقت کسی گمراہی کا حکم دیتا ہے، شرک کا حکم دیتا ہے، کفر کا حکم دیتا ہے، یا ایسا حکم دیتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو وہاں ہاتھ کھڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق چاہے کتنا ہی اس کا مقام کیوں نہ ہو بڑا، اس کی اطاعت نہیں ہوگی اللہ کی نافرمانی میں، خالق کی نافرمانی میں. خلیفہ وقت ہو یا سلطان ہو یا بادشاہ ہو، حاکم ہو یا عورت کے لیے اس کا خامند ہو، اولاد کے لیے ان کے ماں باپ ہوں، اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو اطاعت نہیں ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ گمراہ ہیں، شریعت کے احکامات نہیں جانتے ہیں ماں باپ یا کسی عورت کا خامند یا عوام کا سربراہ حاکم وقت مثلا شرعی احکامات کو جانتا نہیں ہے، یا سسٹم ایسا ہے کہ جہاں شریعت کی پرواہ نہیں کی جاتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم آزاد ہو گئے. ہم ان حکموں میں آزاد ہیں جن میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اس سے ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹا ابھی تک، جب تک وہ مسلمان ہے، جب تک وہ سربراہ ہے، ہمارا اطاعت کا رشتہ نہیں ٹوٹا. وہ رشتہ جب ٹوٹتا ہے جب وہ کفر بواہ کا مرتکب ہو جائے، پھر وہ شرعی امیر نہیں رہا. جب تک وہ مسلمان ہے اور کفر بواہ کا مرتکب نہیں ہے، لاکھ گمراہ ہو، ظالم ہو، فاسق ہو، نظام درہم برہم ہے، کوئی شریعت کا پتہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ ایسے ایسے حکمران آئیں گے تم پر، صحابہ کو بتایا لا یہتدون بہدائی، نہ میری ہدایت پر چلیں گے،
ولا یستنون بسنتی، نہ میرے طریقے کو اپنائیں گے، فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیطان، ان ایسے لوگ ہوں گے ان کے اندر کہ جن کے سینوں میں دل شیطان کے لگے ہوں گے، فی جثمان الانس، انسان کا دھڑ ہے بس۔ صحابہ نے عرض کیا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تسمع و تطیع، آپ نے سننی اور ماننی ہے ان کی۔ وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَإِنْ أُخِذَ مَالَكَ وَضُرِبَ ظَهْرَكَ، چاہے تمہارا مال لوٹ لیں یا تمہاری پیٹھوں کو ماریں، مطلب مال اور ظلم و ستم یہی ایشو ہے شروع سے، اور یہ ایشو ہمیشہ خوارج نے اٹھائے ہیں، اہل سنت نہیں اٹھاتا ان ایشو، کیونکہ اہل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا مسلک بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہمارے بعد جو حکمران تمہارے آئیں گے، تمہارا مال بھی کھائیں گے، تمہارے اوپر ظلم بھی کریں گے، تمہیں دبائیں گے بھی، تمہیں دبائیں گے۔ صحابہ کو کہا، صحابہ نے تابعین کو کہا تمہیں دبائیں گے، اور تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں گے، تمہارے اوپر، جیسے کہتے ہیں نا اہل حدیثوں کے دشمن ہے حکومت، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں دبایا جائے گا، تمہیں سائڈ پر کیا جائے گا، تمہیں کونے سے لگا دیا جائے گا، صحابہ کو کہا۔ لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اپنا امیر اسی کو سمجھنا ہے، امیر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو مشرکین عرب کو ہضم نہیں ہوا، اور ڈیموکریسی کے نام سے یہ مرض دوبارہ لگا دیا گیا لوگوں کو۔ کئی لوگ، یعنی یہ اس میں پوری کتابیں ہیں احادیث کے اندر، مثلا بخاری شریف، مسلم شریف، ان کے اندر مستقل کتابیں ہیں ان مسائل میں۔ جتنے بھی آپ کے سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں آپ کو اس چیپٹر سے بہت دور کر دیا گیا ہے، اور آپ اتنے مگن ہو گئے ہیں ڈیموکریسی کی وبا میں اور اس سیاسی فتنے کے اندر کہ اب آپ کو قرآن اور حدیث بھی سنایا جائے تو بہت مشکل سے سمجھ آتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو مشرکین عرب کو ہضم نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد اس پر زور دیا۔ مناصحۃ ولی الامر، ایک ہی حدیث میں 3 مسائل ذکر کیے کہ جو لوگ، جس شخص کے دل میں بھی یہ 3 چیزیں بیک وقت جمع ہوں، اس کے دل میں کبھی بھی خیانت پیدا نہیں ہوگی، غداری پیدا نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ صاف دل کا مومن ہوگا۔ کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا اخلاص العمل للہ، کہ وہ آدمی اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لے، توحید خالص، توحید پر ہو۔ دوسری چیز مناصحۃ ولاۃ الامر، کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بھی مسلط کرے، جو لوگ بھی مسلط ہوں یا جائز طریقے سے آ گئے ہوں، ان کے لیے اگر وہ سربراہ بن چکے ہیں، ان کے لیے وہ مناصحت کا منہج اپنائے۔ مناصحت کیا ہے؟ نصیحت سے، خیر خواہی، کہ ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی آپ کی، وہ ہمارا فریق مخالف نہیں بن سکتا حاکم وقت، مسلمان کا فریق مخالف حاکم وقت نہیں ہے، بلکہ حاکم وقت کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں وہ ہر مسلمان کی فریق مخالف ہے، اگر سمجھتا ہے تو۔ جو شخص بھی اٹھے حاکم وقت کے خلاف، اٹھنے والا محدث وقت ہے، اور حاکم وقت فاسق فاجر شرابی ہے، ظالم ہے۔ جو حقوق بتائے گئے ریاست کے اور حکمران کے، اس کی روشنی میں مسلمان جو عام شہری ہے، اس کا فریق مخالف حاکم نہیں، اس کا فریق مخالف یہ حضرت جی ہے، یہ جو حاکم کے خلاف نکلا ہے۔ اور یہ راستہ روافض، معتزلہ، خوارج اور باطنی فرقوں کا ہے، جنہوں نے ہمیشہ تاریخ بھری پڑی ہے جن کی غداریوں سے، تخریب کاریوں سے۔ جہاں بھی حملہ کامیاب ہوا ہے دشمن کا، یہود و نصارہ کا، صلیبیوں کا، انہی کے ذریعے ہوا ہے۔ خوارج کو کلاب النار کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خوارج کو کلاب النار نبی نے فرمایا کہ جہنمیوں کے کتے ہیں، جبکہ خوارج تو اہل توحید ہیں، مسلمان ہیں،
اگرچہ گمراہ ہیں. جہنمیوں کے کتے کیوں کہا؟ جہنمی کون ہے؟ یہود و نصارہ، کیونکہ ان کا کام کرتے ہیں یہ، ان کے جذبات میں اندھے، ان کو سفہاء الاحلام کہا ہے کہ عقل بیوقوف لوگ، حدثاء الاسنان، کم عمر کے لوگ ہیں. آپ کبھی بھی دیکھ لو ایسے لوگوں میں ہمیشہ کم عمر ہوں گے. اور دوسرا لقب دیا شر الخلیقہ، بدترین مخلوق ہیں، کیونکہ ان کا جو شر ہے، ان کے جو فتنے کا جو نتائج ہیں، جو رزلٹ ہیں، اس میں دیکھ لو نہیں سمجھ آتے. فوٹو چاہیے. عراق، شام، یہ افغانستان بھی خوارج نے برباد کیا ہے. یا آپ کے ملک، اپنے ملک میں جو بدامنی ہے، اسلامی ملکوں میں جہاں جتنی بھی بدامنی ہے، اس کا محرک یہ خارجیت کی سوچ ہے. اور جس ملک میں بھی خارجی تنظیمیں، جہادی تنظیمیں، خارجی آپ کے لیے بھاری ہے، جس ملک میں بھی جہادی انقلابی تنظیموں کو قانونی حفاظت دی گئی ہے، سیفٹی دی گئی ہے، وہ ملک کبھی بھی پرامن نہیں رہا ہے. اور اسی طرح اس منہج، اس سے بھی خبیث ترین منہج ہے سیاسی تنظیموں کا، اور سب کا ایک ہی رزلٹ ہے کہ بربادی، ریاست کی بربادی، مسلمانوں کے اتحاد کی خرابی. کیونکہ اس میں حکمت یہ ہے شریعت کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بتائی تھی، لا اسلام الا بالجماع، اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں نا اسلام کی سربلندی، تو اسلام کی سربلندی آپ کی چھوٹی سی ٹولی کے ساتھ نہیں ہوگی، چاہے آپ اہل حدیث ہیں. اسلام کی سربلندی ریاست کی مضبوطی سے ہوگی. اور اس کے کہا ہے جماعت المسلمین، ریاست کو کہا ہے اللہ کے نبی نے جماعت المسلمین و امامہم، ریاست ہوتی ہے جماعت المسلمین، کوئی تنظیم نہیں ہوتی کہ آپ صحیح العقیدہ ہیں، آپ اکیلے ہیں پورے ملک میں اور سارا ملک بدعتیوں کا ہے، اس کے باوجود ریاست آپ کی جماعت ہے، ریاست کا حاکم جو ہے وہ آپ کا امیر ہے. عقیدے میں صحابہ آپ کی جماعت ہے، عقیدے میں صحابہ آپ کی جماعت ہیں، اور صحیح العقیدہ علماء وہ آپ کے جو ہیں رہنما ہیں، ان سے علم لیں گے. لیکن تنظیم میں، نظم و ضبط میں، اتحاد کے معنی میں ریاست آپ کی جماعت ہے، اس کا ایک شہری بن کے رہیں گے، کسی بھی سیاسی مذہبی تنظیم کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اپنے حاکم وقت کے لیے مناصحت کا مسلک اپنائیں گے کہ اس کے لیے خیر خواہی کریں گے، چاہے اس نے بہت نقصان پہنچایا آپ کو، آپ اس کے لیے دعا کریں گے، صبر کریں گے اس کے ظلم پر. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو اور آپ کے دین کو فائدہ ہوگا اس صبر کرنے سے. اور تیسری بات فرمائی وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا. توحید، حاکم وقت کے ساتھ مناصحت. بعض لوگ سمجھتے ریاست کے ساتھ میں مخلص ہوں اور حاکم وقت تو غدار ہے. حاکم وقت کو جس طرح میں کتے کی طرح اس کے پیچھے لگ جاؤ اور ریاست کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ کے نبی نے حاکم وقت کے حقوق الگ بتائے، ریاست کے حقوق الگ بتائے. حاکم وقت کے خلاف نکلنے والے کو غدار کہا ہے. اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، بخاری شریف میں ہے. تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے پاس جا کر بتایا جو لوگ لشکر تیار کر رہے تھے یزید کے خلاف، ان کو جا کر بتایا کہ قیامت کے دن ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا. غدار کیوں کہا ان کو؟ یہ حدیث کیوں سنائی؟ انہوں نے بیعت کس کی توڑی؟ یزید کی، جس کو آپ لعنت کرنا فرض سمجھتے ہیں. اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں چاہے وہ آپ کے نزدیک فاسق ہے، فاجر ہے، جو بھی ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ فاسق ہے، یزید فاسق ہے. اور یزید فاسق بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فاسق ہو، ظالم ہو، گمراہ ہو، اس کے باوجود بھی اس کی بیعت توڑنے سے منع کیا. تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تو خطبہ دیا اپنے
اپنے گھر والے اور اپنے صحابہ کے ساتھ، اور اہل بیت جو مدینہ میں رہتے تھے وہ بھی سیدنا ابن عمر کے ساتھ تھے. یزید کی بیعت نہیں توڑی انہوں نے، اہل بیت نے جو مدینہ میں رہتے تھے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا انی لا اعلم اعظم غدرۃ، اس سے بڑی غداری میرے نزدیک کوئی نہیں ہے. کس سے بڑی؟ یزید کی طرف اشارہ کرے، یزید کے خلاف جو نکل رہے ہیں. اور ان کو جا کے ان کے بیچ میں جا کر کھڑے ہو کر فرمایا میں بیٹھنے نہیں آیا تمہارے ساتھ، میں تمہیں اللہ کے نبی کا فرمان سنانے آیا ہوں کہ تم کر لو جو کرنا ہے. قیامت کے دن غداری کا جھنڈا تمہارے لیے لگا کھڑا کیا جائے گا، ساری دنیا دیکھے گی یہ غدار ہیں. حاکم وقت چاہے فاسق کیوں نہ ہو، اس کے خلاف خروج کرنے والا غدار ہے، امت کا غدار ہے، حاکم کا غدار ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے جو فتنہ پیدا ہوتا ہے، امت کی جو طاقت ٹوٹتی ہے اور دشمن کا جو حملہ مضبوط ہوتا ہے، اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو اس سے بڑی غداری ہمیں کوئی نظر نہیں آئے گی. تو یہ تعلیم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. ہمارے نزدیک کیا، یہودی کو اپنے حکمران کا فخر ہے، سکھوں کو اپنے بڑوں کا فخر ہے، ہندو اپنے بڑے کا فخر کرتے ہیں، کبھی بدگوئی نہیں کرتے. ایک واحد مسلمان قوم ہے، ان کا کوئی بڑا نہیں ہے، جو بھی بڑا اس کو گالم گلوچ کر رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے، آپ کا کوئی بڑا ہی نہیں ہے. ساری دنیا اپنے بڑوں پر فخر کر رہی ہے، اپنے بڑوں کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کا کوئی بھی بڑا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ دی، یا ہم جنگل میں رہ رہے ہیں جنگل میں رہتے ہیں ہم، یعنی ہمارا کسی قوم سے کوئی سامنا نہیں ہے، کیسے کریں گے سامنا؟ بکریوں کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا مسلک بنایا نہیں ہے ہم نے مسلک اپنی سوچ کو بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے دماغ کو پہلے صاف کر لو، اور اگر کچھ ہے بیچ میں اٹکا ہوا تو اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوگا. بہرحال مختصر وقت ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں اور شبہات سے محفوظ فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.